اس سورہ عصر میں تین چیزوں پہ غور کرنا ہے: عقائد، عبادات، اخلاق۔ یہ بنیادی طور پر تین چیزیں ہیں جن کا ذکر آج کی اس تقریر اور خطبے میں ہوگا۔ اب ان تین چیزوں کے حوالے سے اور سورہ عصر کے حوالے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے بہت بڑے فقہی امام ہیں، اور امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے دور کے مجدد ہیں، ان دونوں بزرگوں نے اس مبارک سورت سے تین باتیں دین کی تعلیمات کے خلاصے کے طور پر بیان کی ہیں کہ دین کا خلاصہ کوئی بندہ پوچھے کیا ہے تو فرمایا یہ تین چیزیں ہیں: عقائد، عبادات، اخلاق۔ یہ دین کا مجموعہ ہے اور دین اسلام کا خلاصہ یہ تین باتیں ہیں۔ اب اس کو دوہرا رہا ہوں: عقائد، عبادات، اخلاقیات۔ یہ تین چیزوں کے اندر پورا دین اسلام سمویا ہوا ہے، اور اس مبارک صورت کے اندر تین چیزوں کا مالک نے ذکر کیا ہے۔ آئیے پہلی بات ہے عقائد۔ عقائد کی جب بات ہوتی ہے تو ہمارا بنیادی طور پر جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ ہے عقیدہ توحید، یعنی اللہ کریم کو ایک ماننا، احد ماننا، صمد ماننا، لم یلد ولم یولد ماننا، اس مالکی حقیقی کا کائناتی عالم میں نہ کوئی شریک تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ پوری کائنات عالم کے نظام کو چلانے والا اللہ ہی ہے، اور وہ مالک ہے، خالق ہے۔ یہ ہمارا بنیادی طور پر عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور قرآن کریم میں پڑھتے ہیں تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا جن اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے۔ تو عبادت شروع سے لے کر آج تک اہل ایمان اللہ کی کرتے رہے، کر رہے ہیں، قیامت تک اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی۔ جو معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اور اسی توحید و رسالت میں عقیدہ اول توحید، دوسرا رسالت۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کو اللہ کا رسول ماننا، اور رسول بھی پھر ماننے میں آپ کو افضل و اعلیٰ تصور کرنا۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض کے تحت یہ قرآن کریم کا تیسرا پارہ یہیں سے شروع ہو رہا ہے کہ اللہ کریم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، اور ہمارے حضور کو سب سے بلند و بالا رسول بنایا۔ انبیاء کی آیت نمبر 107 کو اگر سنیں گے تو مالک کائنات نے یوں بیان کیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ حضور جس طرح آپ کو نبی ماننا ضروری ہے، اسی طرح آپ کو اللہ کا آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ یہ کلمہ توحید و رسالت کا بنیادی عقیدہ ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ کے قرآن نے یوں بیان کیا، فرمایا محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، کسی کے باپ نہیں، ہاں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یعنی رسول اللہ کی نبوت کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی دنیا میں آ نہیں سکتا۔ اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ کوئی اور نبی بھیج دے، اس نے حضور پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اور آئیے اس کے بعد جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی کتاب سورہ النساء کی آیت نمبر 136 یہ سورہ النساء ہے۔ مالک نے فرمایا
وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو کفر کرے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کا، تو بے شک وہ گمراہ ہو کر حق سے بہت دور جا پڑا۔ اب اس مبارک آیت کے اندر 5 ہمارے بنیادی عقائد بیان ہوئے۔ پچتن پاک کی برکت سے اگر بول سکیں سارے تو اونچی آواز میں بولیے، کتنے عقائد بیان ہوئے؟ سب بولیے ذرا۔ یہ باتیں بچوں کو بھی یاد رکھنی ہے، بڑوں کو بھی یاد رکھنی ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ پہلا عقیدہ یہاں ہمارا بیان ہوا کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں، دوسرا ہوا اس کے فرشتوں کے بارے میں، تیسرا عقیدہ بیان ہوا اللہ نے جو مختلف پیغمبروں پر کتابیں نازل کی ہیں، چوتھا عقیدہ ہمارا بیان ہوا تمام رسولوں کے بارے میں، اور 5واں عقیدہ بنیادی طور پر بیان ہوا قیامت کے دن کا آنا، قیامت کا یقین بھی رکھنا۔ اب یہ سیکولر لبرلزم کے لوگ، پیغمبران اعظام کے جھٹلانے والے اور ختم نبوت پر ڈاکے ڈالنے والے اور بعض فرشتوں کا انکار کرنے والے اور فرشتوں کے بارے میں نیکی اور بدی اسی کو تصور کرنے والے، مختلف فتنے مختلف دور میں جو جنم لیتے رہے، اور یہ جس دور سے آپ اور میں گزر رہے ہیں یہ بڑا عجیب و غریب دور ہے۔ ہر بندے کے ہاتھ میں سوشل میڈیا کا آلہ ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں نئے سے نئے بندے کو سن کر کے اپنی معلومات کو اکٹھا کروں۔ اب وہ معلومات چاہے کفر کی ہو، چاہے دلالت کی ہو، چاہے گمراہی کی ہو، چاہے بد مذہبیت کی بھیڑ چڑھنا پڑے، چاہے یہود و ہنود کے معاملات کی ہو، نئے سے نئی معلومات حاصل کرنے کے شوقین لوگ دور کی گمراہی میں جا پڑتے ہیں۔ اس لیے اپنے بنیادی عقائد کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ان میں 5 چیزوں کا جو ذکر ہوا ہے اس کو توجہ سے اپنے ذہن میں جگہ دے لینی چاہیے۔ اس کے بعد کا معاملات آتا ہے کہ صحابہ کرام میں افضل و اعلیٰ، اب حضور سراپا نور علیہ السلام اور تمام انبیاء کے بعد فضائل صحابہ میں یہ بات ہے کہ تمام انبیاء اور رسول کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات افضل و اعلیٰ و بالا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں جابر بن عبداللہ، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق کے آگے آگے چلتے دیکھا تو فرمایا، اے ابو درداء، تم اس شخص کے آگے کیوں چل رہے ہو جس سے افضل شخص پر نبیوں کے بعد سورج طلوع نہیں ہوا؟ یعنی تمام انبیاء مرسلین پیغمبران اعظام کے بعد افضل ترین ہستی کے تم آگے آگے چل رہے ہو، تو گویا حضور کو صدیق اکبر کے آگے چلنا بھی کسی صحابی کا گوارا نہ ہوا۔ حضور نے اس کو منع کر دیا کہ آپ افضل ترین ہستی کے آگے کیوں چل رہے ہیں۔ اب سنیے میرے کریم آقا میرے رحیم آقا علیہ السلام کی ذخیرہ حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے مجمع الزوائد، اس کی حدیث نمبر ہے 16383 نمبر حدیث ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، بے شک اللہ نے تمام جہانوں پر میرے صحابہ کو چن لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سوائے نبیوں اور رسولوں کے، اور ان میں سے 4 کو میرے لیے چن لیا۔ یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ میرے صحابہ میں سب سے افضل ہیں اور میرے سارے صحابہ بھلائی پر ہیں۔ اب اس پرفتن دور کے اندر جب صحابہ کرام کی ذات کو شک و شبہات کا نشانہ بنایا جائے اور ان کے عقائد و نظریات کو
قرآن و سنت کے خلاف گردانا جائے اور سوشل میڈیا کے مختلف ہتھ کنڈے ان کے ایمان پر بھی ڈاکے ڈالنے کی کوشش کریں، تو اس دور کے اندر یہ حدیث پاک مجمع الزوائد کی 16,383 نمبر حدیث کو پلے باندھ لینا چاہیے کہ کائنات عالم میں انبیاء و مرسلین کے بعد اللہ کریم نے پوری کائنات عالم میں ان 4 کو حضور کے لیے منتخب کیا، اور ان 4 میں افضل و اعلیٰ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، پھر حضور کے تمام صحابہ افضل و اعلیٰ، ایون کہ 1 دن کا صحابی ہو یا 100 سال کا صحابی ہو، ایون کہ ابو بکر سے لے کر حضرت جناب امیر معاویہ تک، ابو سفیان تک، سارے صحابہ بھلائی پر ہیں۔ کیوں بھلائی پر ہیں؟ کہ وہ میرے حضور کے صحابی ہیں، ان کے کرم پر کرم کی بات یہ ہے، ان پر شفقتوں کی بات یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ کا رسول ان سے راضی ہے، ان کی قرآن و حدیث میں فضائل کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ اب آپ نے یہاں تک سننے کے بعد یہ سن لیا عقائد بنیادی طور پر سورہ عصر میں جو بیان ہوئے 3 باتیں، عقائد میں عقیدہ توحید و رسالت، اس کے بعد کتابیں، فرشتے، رسولوں اور روز قیامت پر ایمان لانے کی بات آپ نے سماعت کر لی۔ یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے عقیدے ہیں۔ اب سنیے دوسری سورہ عصر میں جو کہا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس سے مراد ہے عبادات۔ عبادات میں سب سے افضل عبادت جو ہے وہ ہے نماز۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ فرمایا نماز قائم کرو، اور یہ مبارک جملہ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اللہ کریم نے بیان کیا ہے۔ اور یہ نماز ایسی چیز ہے کہ جو حضور سرور عالم علیہ السلام کی حدیث کے خلاصے کے طور پر بیان کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، شعب الایمان للبیہقی کی حدیث نمبر ہے 2807 نمبر حدیث ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کے صحابی فاروق اعظم نے فرمایا کہ ایک آدمی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، عرض گزار ہوا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کو اسلام میں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ یعنی اسلام کے اندر، یعنی عقیدہ توحید و رسالت کے بعد، اللہ کو ماننے اور رسول اللہ کو ماننے کے بعد سب سے زیادہ اللہ کو کون سی چیز پسند ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر فرمایا جس نے نماز کو ترک کیا اس کا کوئی دین نہیں۔ پھر فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ آپ نے غور فرمایا اس مبارک حدیث میں 3 چیزوں کا ذکر ہوا، ایک تو نماز کو وقت پر پڑھنے کا، دوسرا نماز کو نہ چھوڑنے کا کہ چھوڑنے والے کا کوئی دین نہیں، اور تیسرا نماز دین کا ستون ہے۔ آپ غور فرمائیں گے تو ہماری یہ مرکزی جامع مسجد انواری، اس کے ستون 2 ہیں، پورے حال کے 2 ستون ہیں۔ آپ دائیں بائیں آگے پیچھے یہ دیواریں ہیں، ستون پلر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی زمانے میں سے برجی وغیرہ بھی کہہ دیتے تھے، سپورٹ بھی آج کل کہہ دیتے ہیں، پلر بھی آج کل اس کو کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ پوری بلڈنگ جو ہماری ہے، یہ بالخصوص حال کی بلڈنگ ان 2 پلروں پر کھڑی ہے۔ اگر ان 2 پلروں میں سے ایک پلر ہٹا دیا جائے تو عمارت کی مضبوطی قائم رہتی نہیں، عمارت میں شکستگی آئے گی، عمارت ڈسمس ہونے لگ جائے گی، بالآخر عمارت گر جائے گی۔ تو ہمارا بنیادی طور پر ارکان اسلام میں سے پہلا رکن توحید و رسالت کے بعد نماز ہے، اور نماز بھی مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، اور جو اس کے فرض کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو وقت گزار کر کے پڑھے گناہگار ہے۔ بغیر مجبوری کے جماعت کو چھوڑنا، وقت گزار کر کے پڑھنا، قضا کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جو جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ تو رمضان المبارکہ میں مسجدوں کی رونقیں، مسجدوں کے معمولات،
جناب والا حال بھی فل ہو گئے، برآمدے بھی فل ہو گئے، جنازہ گاہ بھی فل ہو گئی، اوپر بھی فل ہو گئی، لوگ مسلح دنیا لے کر کے باہر روڈوں پر آ گئے، نماز پڑھنی۔ تو کیا خیال ہے غیر رمضان کے اندر وہ مالک کے احکامات ختم ہو گئے؟ یا صرف رمضان المبارکہ ہی کے اندر نماز کا حکم تھا؟ تو نماز بنیادی عقائد میں سے، عبادات میں سے ایک ہمارا بنیادی عبادت کا اہم ترین رکن ہے نماز، اور نماز کو پڑھنا ضرور چاہیے۔ میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث نمبر ہے 27431 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ نے فرمایا نماز جان بوجھ کر مت چھوڑنا، اور جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اللہ کی ذمہ داری اور رسول اللہ کی ذمہ داری اس سے اٹھا لی گئی۔ اب اللہ اس کا ذمہ دار کوئی نہیں، رسول اللہ اس کے ذمہ دار کوئی نہیں جس نے نماز کو چھوڑا۔ تو نماز چاہے جمعے کی ہو، چاہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ وہ نمازیں ہیں کہ جن کی فرضیت قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور اس کے اوقات بھی قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں، اور اس پر بھی ذرا توجہ کر لینی چاہیے۔ تو نماز کے بعد زکوٰۃ، روزہ، حج، اسلام کی یہ بنیادی عبادات ہیں، جہاں عقائد کے باب میں ہم نے سن چکے، اب یہ بنیادی عبادات ہیں۔ اب ان عبادات کے بارے میں میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام کی احادیث کا ایک ذخیرہ ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8 میں اس کو ذکر کیا، امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں حدیث نمبر 14 میں اس کو بیان کیا، امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2609 میں اس کو ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ بنیادی طور پر ارکان اسلام کہلاتے ہیں، رکن کہلاتے ہیں۔ یہ 5 ستون ایسے ہیں جس پر دین اسلام کی عمارت کھڑی ہے، اگر ان میں سے ایک کو بھی گرا دیا جائے تو یہ عمارت قائم رہ سکتی نہیں ہے۔ اب ہمارے اکابرین، ہمارے صلحاء، ہمارے علماء، مبلغین، واعظین، خطباء اکثر و بیشتر ان 5 چیزوں کی تبلیغ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سرحد کے اندر ایک پیر صاحب ہیں، ان کو کہتے تھے پنجو بابا، پنجو بابا کے نام سے مشہور تھے۔ ان کو پنجو بابا کیوں کہتے تھے؟ پنجو بابا ان کو اس لیے کہتے تھے کہ وہ ان 5 چیزوں کی تبلیغ کرتے تھے۔ یہاں تو درخت والی سرکار آ گئی، یہاں تو جناب والا لوٹے والی سرکار آ گئی، یہاں تو پتہ نہیں کون سی لٹوں والی سرکار آ گئی، یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا سرکاریں آ گئیں۔ تو یہ سرکاریں یہ ہیں جو ارکان اسلام کی تبلیغ کریں، ارکان اسلام کی ترویج و ارشاد کریں، اپنے حلقہ احباب کو بنیادی اسلام کے 5 رکنوں کی تعلیم دیں۔ توحید و رسالت کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ارکان اسلام میں یہ مین چیزیں ہیں۔ کلمہ توحید و رسالت کے بعد 4 چیزیں یہ مین ہیں کہ پھر ان میں سے بھی اگر وہ 2 چیزیں نکال لی جائیں، زکوٰۃ اور حج، یہ صاحب استطاعت لوگوں پر ہے، پیچھے رہ جاتی ہیں 2 چیزیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو گئے، پھر نماز رہ جاتی ہے اور روزے، اور روزوں کو بھی اگر 1 ایڈڈ کر دیا جائے کہ سال میں 1 مرتبہ، 1 مہینے کے، تو نماز تو دن میں 5 مرتبہ فرض ہے اور وقت باندھا ہوا فرض ہے اور مومنوں پر فرض ہے، اور اس کا انکار کرنے والا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب تیسری بات ہے جناب والا اخلاق۔ اب اخلاق کا تعلق تصوف سے ہے اور یہی روحانیت ہے۔ اخلاقیات پر
اکابرین امت نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور ذخیرہ احادیث میں بے شمار احادیث حضور کی اس بات پر دلالت کرتی ہیں، قرآن کی آیات اس پر شاہد ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے کریم آقا کے بارے میں قرآن نے کہا آپ کی خوبو اخلاق تو بڑے عظیم ہیں۔ یہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا حسین انداز اپنایا، کہا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ تو اخلاق جو ہیں اس کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3559 ہے، صحیح مسلم کے اندر 6033 نمبر حدیث ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، او کما قال علیہ السلام، فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اخلاق خوبصورت ہوں، اخلاق بہت پیارے ہوں۔ اب سنیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو سننے کے بعد مہمان نوازی یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے، میٹھا بول بولنا یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے، ہر معاملے میں نرمی اختیار کرنا یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے، اور اہم ترین پہلو میں یہ اخلاق بھی ہے میٹھا بول۔ اس کے بارے میں امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2335 کے اندر ارشاد فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، او کما قال، فرمایا میٹھا بول بولنا بھی صدقہ ہے۔ آپ اونچی بول سکیں گے جناب؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے! یعنی میٹھا بول بولنا، کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، کسی کی امداد نہیں کر سکتے، تو خالی میٹھا بول بول لیجئے، تو میٹھا بول بھی صدقہ ہے، اور یہ اخلاق کا اہم ترین حصہ ہے میٹھا بول۔ زبان کا میٹھا ہونا، اخلاق کا ستھرا ہونا، معمولات کا بالکل سیدھا سادہ انداز میں مکمل ٹھیک ہونا، یہ بہت بڑا اللہ اور اس کے رسول کو پیارا بندہ لگتا ہے۔ تو سب سے پہلے زبان ہے، تو زبان کا میٹھا ہونا بھی ضروری ہے۔ میٹھا کھاؤ میٹھا بولو، سبحان اللہ۔ تو زبان کے جو نشتر ہوتے ہیں، زبان کے جو تیر ہوتے ہیں، کہا تیر تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے لیکن زبان سے لگنے والا زخم نہیں بھرتا، تو اس لیے زبان کے تیر چلانے سے بہتر ہے کہ بندہ زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھے۔ صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 471 ہے میرے سامنے، میرے کریم آقا نے فرمایا مدارت الناس صدقۃ، فرمایا لوگوں کی دل جوئی کرنا بھی صدقہ ہے۔ یعنی کوئی آیا آپ اس کے لیے کھڑے ہو گئے، وہ کتنا خوش ہوگا، یہ صدقہ ہے۔ والدین کو آتے ہوئے کھڑے ہو گئے، والدین کتنا خوش ہوں گے، صدقہ ہے۔ آپ نے والدین میں سے ابو کا ہاتھ چوما، کیا بات ہے، اماں کے پاؤں چوم لیے، کیا بات ہے جناب، کسی بزرگ کے احترام میں کھڑے ہو گئے، کیا بات ہے جناب، بزرگوں کی عزت کر لی۔ آپ آئے، کوئی بزرگ آیا، آپ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، اپنی جگہ پہ بٹھا دیا، تو یہ بھی دل جوئی کے انداز ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذخیرہ حدیث میں جامع ترمذی کی حدیث نمبر ہے 2612 نمبر حدیث ہے، کیا بیان کیا میرے کریم آقا نے، فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا والطفہم باہلہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مومنوں میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والا ہو اور اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ نرم دل ہو۔ اب بندے بار تو با اخلاق ہوتے ہیں، با کردار ہوتے ہیں، دوستوں کی محفل میں گپ شپ کرنے میں بڑے عمدہ لہجے سے بات کرتے ہیں، جیب سے بھی خرچ کرتے ہیں، تحائف بھی دیتے ہیں، لیکن گھر والوں کے معاملے میں بڑے کرخت ہوتے ہیں، بڑے سخت ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا یہ سختی نہ کی تو اولاد بگڑ جائے گی، سختی نہ کی تو گھر والے بگڑ جائیں گے۔ میرے بھائی سختی موقع کی مناسبت سے ہونی چاہیے، لیکن اکثر و بیشتر سختی کا معاملہ ہوتا بھی نہیں۔ آپ بندہ باہر سے آیا، منہ کو سپاٹ بنا لیا اس نے،
اب گھر والے دیکھ کے بھی ڈر گئے کہ آج ان سے بات کرنا تو ذرا سوچ سنبھل کے بات کرنا، اور بیٹوں کی بھی جان پہ بن گئی، اور بیٹیوں کی بھی وہ چھپتے پھر رہے، ابا جی کا سامنا نہ کرنا، پتہ نہیں کیا بات ہے بھائی، ابا جی کا سامنا نہ کرنا کیا بات ہے۔ اب اولاد کی تعلیم و تربیت میں باپ اور ماں کا اہم کردار ہے۔ جب ماں کے قریب اولاد نہیں آئے گی، باپ کے قریب اولاد نہیں آئے گی، تو جناب والا ان کی تعلیم و تربیت کیسی ہوگی؟ تو اچھا باپ بننے کے لیے بااخلاق ہونا ضروری ہے۔ اولاد کو قریب کریں، اولاد کی تعلیم و تربیت کریں، اولاد کو سمجھائیں۔ اولاد کی تعلیم پر بے تحاشا پیسہ بہانے والے وقت نہ دے کر کے اولاد کو خراب کرتے ہیں۔ وہ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، پھر ہاسٹل، پھر بیرون ملک کے سفر، پھر اولاد کے بگاڑ کا سبب بنتے ہیں۔ بظاہر تعلیم یافتہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن والدین سے دور جا پڑتے ہیں۔ ماں باپ کی عزت و احترام ان کے قریب نہیں آتی، بلکہ بعض مرتبہ عقائد اسلامیہ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور کسی کی اور ہی بولی بولنے لگ جاتے ہیں۔ تو چاہیے کہ گھر والوں کے لیے بھی نرم ہو جائیں۔ میرے کریم آقا کی سیرت پڑھتے ہیں تو آپ کبھی کبھار گھر میں جھاڑو دے لیتے، کبھی آٹا گوندنے میں معاونت فرما دیتے، کبھی لکڑیاں چن کر کے لے آتے، کبھی بکریوں کا دودھ دھو لیتے، کبھی چکی بھی پیس لیا کرتے۔ تو گھر کے کام کاج کرنے میں یہ گھر والوں کے ساتھ نرم ہونا کہلاتا ہے جناب والا۔ تو اخلاق میں یہ بات بھی ہے کہ بندہ اخلاق پر اگر غور کرے تو 3 باتیں اہم ترین اس میں پائی جاتی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے، وہ مومن گھر میں ہو یا باہر ہو، بیوی بچوں میں ہو، اولاد میں ہو یا دوستوں میں ہو یا معاشرے میں ہو، اچھا گمان رکھا جائے ان کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زبان پر قابو رکھا جائے۔ تیسری بات یہ ہے اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھا جائے، نہ زبان کے ذریعے تکلیف کسی کو دی جائے، نہ ہاتھ کے ذریعے تکلیف دی جائے، الا جہاں اجازت ہے اسلام نے دی ہے، وہاں تو تلوار بھی اٹھے گی، وہاں تو گن بھی اٹھے گی، وہاں تو توپ کے گولے بھی چلیں گے۔ وہ جب شریعت اجازت دے گی، جہاں شریعت کا حکم آئے گا، پھر وہ سارے کام ہوں گے۔ ادروائز عام روٹین میں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے جن چیزوں کو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو آج سورہ عصر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور سورہ عصر میں سے 3 باتوں پر ہمارا کلام ہوا۔ پہلا کلام عقائد پر، توحید و رسالت اور دیگر چیزوں پر۔ دوسرا کلام ہمارا ہوا عبادات پر، عبادات میں پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ پر کلام کر لیا۔ تیسرا کلام ہوا ہمارا اخلاق پر۔ تو اخلاق کے اندر یہ چیزیں شامل تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔